ایک امیر زادی نے میرے غریب باپ کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ جب عدالت میں کیس چلا تو اس امیر زادی کے باپ نے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی اور مجبوراً ہم نے خاموشی سے کیس ختم کر دیا۔ میں نوکری کر کے گھر کا گزارا چلانے لگی اور ساتھ میں اپنی MBBS کی ڈگری بھی پوری کی۔ 2 سال گزرے اور سرکاری اسپتال میں میری نوکری ہو گئی۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر تھی جب ہی ایک لڑکی کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال لایا گیا، جس کا جسم کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، لیکن معجزاتی طور پر اس کا چہرہ سلامت تھا، جس پر نظر پڑتے ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو اس بار میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کے پاس موجود تھی، جس کی جان بچنے کے امکانات بہت زیادہ کم تھے۔ یہ اچھا موقع تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے سکتی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مکروہ چہرہ ایسے میرے سامنے آئے گا، جس نے مجھ سے میرے سارے خواب چھین لیے تھے۔ ان خوابوں کے لیے تو میں اسے معاف کر سکتی تھی، پر اس نے میرے ابا کی زندگی چھین لی تھی، وہ میں ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کیس آیا تھا۔ میں جو ہمیشہ خود کو ایک نڈر اور بے خوف ڈاکٹر سمجھتی تھی، اس دن خود کو حد درجہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہ کیس کچھ ایسا تھا جو نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں اسٹریچر پر پڑا وہ وجود، جس کا پورا سفید کپڑا خون میں بھیگا ہوا تھا۔ میرے قدم منجمد تھے، جبکہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر، ہر نرس اس کیس کو دیکھ کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ سینئر ڈاکٹر نے نظریں مجھ پر گاڑ کر کہا کہ اب تمہیں ہی یہ کیس لینا پڑے گا۔ دل چاہا سب چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے ہمت کرنی تھی۔ میں نے آنکھیں زور سے بھیج لی، سانس اندر روکی اور کپڑے کو آہستہ سے ہٹایا، اور جیسے ہی میں نے وہ سفید چادر ہٹائی، میری روح تک کانپ اٹھی۔ ایک چیخ میرے لبوں سے بے اختیار نکلی، کیونکہ وہ وجود تو کوئی اور نہیں بلکہ میری زندگی کا ایک ہی عزم تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ حالانکہ بچپن میں میرے خواب کچھ اور تھے، لیکن وہ دن، وہ ایک لمحہ جب میری آنکھوں میں میرے باپ کی لاش دیکھی، اسی وقت میری دنیا، میرے خواب سب کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ میرا باپ تڑپتا رہا، میں ہر ایک کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، خدا را میرے ابا کو بچا لو۔ لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا جو کم پیسوں میں ان کا علاج کرتا، کوئی نہیں تھا جو انسانیت کا ہاتھ بڑھاتا۔ سب نے پیسے مانگے اور میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیسے کہاں سے آتے؟ اسی دن میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ ایک دن میں خود ڈاکٹر بنوں گی، اور میں وہ ڈاکٹر بنوں گی جو کسی غریب کا علاج روک کر اس کی سانس نہیں روکے گا۔ لیکن ہم غریبوں کی آواز کہاں سنی جاتی ہیں؟ ہماری تو فائلیں بھی گرد میں دھپ جاتی ہیں۔ میں روز عدالت کے چکر کاٹتی تاکہ اس لڑکی کو سزا دلا سکوں جس کی وجہ سے میرے باپ کی موت ہوئی، لیکن ہر بار صرف ایک ہی خبر ملتی کہ تاریخ آگے چلی گئی ہے۔ میں تھک چکی تھی، تبھی ایک دن اچانک دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ اماں سو رہی تھی اور میں اپنی کتابوں میں مگن تھی۔ دروازہ کھولا تو اگلے ہی لمحے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ شخص سیدھا میرے سامنے آیا، آنکھوں میں غرور اور لہجے میں زہر لیے بولا، خبردار لڑکی، میری بیٹی پر نظر رکھی تو برداشت نہیں کروں گا۔ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اگر تم نے اس پر الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر لمحہ بھر کو میرا دل لرز گیا کہ کیا صرف اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک ہے؟ میں کسی کی بیٹی نہیں تھی کیا؟ لیکن جانے کہاں سے میرے اندر ایک آگ سی دہک اٹھی، ایک عزم تھا۔ تبھی میں نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری بیٹی گناہ گار ہے، اسے اس کے گناہ کی سزا ضرور ملے گی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شخص اچانک غصے سے میری گردن پکڑنے لگا۔ میری سانسیں رکنے لگی، میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ تبھی امی کمرے میں سے باہر آ گئی، مجھے اس کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں۔ امی اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میری بچی نادان ہے۔ پر وہ شخص گھرایا، اپنی بیٹی کو سمجھا لے ورنہ یہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ اگر اس نے دوبارہ میری بیٹی پر انگلی اٹھائی تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ امی زور زور سے رونے لگی، لرزتی آواز میں بولی، معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے، میری بچی کمسن ہے، نادان ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ سب کچھ واپس لے لے گی۔ امی کی یہ بات سن کر میرے اندر آگ بھڑک اٹھی، دل چاہا سب کچھ توڑ دوں۔ میرے لب کانپ رہے تھے، لیکن میں ضبط کیے کھڑی تھی۔ وہ شخص دروازہ زور سے پٹک کے چلا گیا اور میں امی کی طرف پلٹی اور چیخ کر کہا، امی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میرے ابا کی جان گئی صرف اس لڑکی کی وجہ سے؟ وہ لڑکی میرے ابا کی قاتل ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سب کچھ واپس لے لوں؟ میں دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔
امی نے نم آنکھوں سے کہا، یہ معاشرہ کبھی بھی اس لڑکی کو سزا نہیں دے گا جہاں صرف غریبوں کی گردنیں جھکتی ہیں، امیر زادوں کی نہیں۔ اگر تم ان کے خلاف جاؤ گی تو تمہیں ہی کچلا جائے گا، وہ لڑکی بچ جائے گی اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ میں زمین پر گر گئی، میری سسکیاں آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، یا اللہ، میں تو اسے سزا نہ دلوا سکی، لیکن تیری لاٹھی تو بے آواز ہے، اب تو ہی کچھ کر۔ جب تک میرے ابا کی روح کو سکون نہ ملے میں چین سے نہیں جی سکتی۔ اسی لمحے اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی، بادل گرجنے لگے اور تیز بارش برسنے لگی۔ مجھے ہوش نہ رہا، میں بارش میں بھیگتی رہی۔ اماں مجھے زبردستی اندر لے آئی۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میرے ابا کی سرکاری نوکری تھی جبکہ میں بھلا کی حسین تھی۔ ابا کے دوست منیر صاحب کے بیٹے اسلم سے میری بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور وہ بھی بے حد ذہین تھا، اسی لیے ابا نے میرا رشتہ اس سے طے کر دیا تھا۔ ہم دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن فیصلہ یہی تھا جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی ہم شادی کریں گے۔ ہم دونوں کا خواب ایک ہی تھا، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ اس وقت ہم سیکنڈ ایئر میں تھے جب میرے کالج میں ایک نئی لڑکی آئی۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک نواب تھا اور وہ اپنی حویلی اور جاگیر کی واحد وارث تھی۔ اسے اپنی دولت اور حیثیت پر بہت غرور تھا۔ جب بھی میں اور اسلم اکٹھے بیٹھتے وہ اپنی چہتی سہیلیوں کو ہمارے پیچھے لگا دیتی۔ اسلم بلا کا خوبصورت تھا لیکن نہایت سادہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے آج تک کسی اور لڑکی سے بات نہیں کی تھی۔ میری منگنی اس سے ہو چکی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے بات چیت کرتا تھا، لیکن آئمہ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اسلم جیسا ذہین اور خوبصورت لڑکا صرف مجھ سے بات کرتا ہے اور کسی اور لڑکی کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کہتی کہ اسے کسی ٹیچر نے بلایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آئمہ کو سچ بتانا ہوگا کہ اسلم میرا منگیتر ہے اور بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اسے اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن میں اس کے پاس گئی، اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور صاف صاف کہہ دیا کہ خبردار، جو تم نے اسلم پر نظریں بھی ڈالی، وہ میرا منگیتر ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر آئمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور بولی، تمہیں بڑا غرور ہے اپنی منگنی پر، بڑی خوش ہو رہی ہو اسلم تمہارا ہے، دیکھنا ایک دن میں تمہاری یہ خوشی مٹی میں ملا دوں گی۔ میں خاموشی سے مسکرا دی اور نرمی سے جواب دیا، جن کے ساتھ اللہ کی ذات ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسلم کو تم مجھ سے کبھی جدا نہیں کر سکو گی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ مجھے مان ہے کہ اسلم ہمیشہ میرا ساتھ دے گا۔ انہی دنوں اسلم کے ابا اور میرے ابا کے درمیان تھوڑی سی ناراضگی شروع ہو گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انکل کی جو سرکاری پوسٹ تھی وہ میرے ابا کو مل گئی تھی۔ وہ پوسٹ ابا نے اپنی محنت اور صلاحیت سے حاصل کی تھی، مگر منیب انکل کے دل میں شاید حسد پیدا ہو گیا، اسی لیے انہوں نے ابا سے بات چیت تقریباً ختم کر دی۔ اس کے باوجود اسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ فاطمہ تم فکر مت کرو، ہم اپنے باپوں کی ناراضگی کے بیچ اپنی محبت کو نہیں چھوڑیں گے، شادی ہوگی تو ہماری ہی ہوگی۔ مجھے اسلم کی باتوں سے تسلی تھی، لیکن پھر ایک دن اسلم کالج نہیں آیا۔ اسی وقت سے میرے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسی دن آئمہ میرے پاس آئی اور طنز سے بولی، آج تمہارا اسلم نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، ضرور کوئی پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ تم فکر نہ کرو، اس کے بارے میں سوچنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا اور اسلم کالج نہیں آیا۔ میری بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ میں نے اسے کئی بار فون کیے، میسج کیے، مگر کوئی جواب نہیں آیا، جیسے وہ کہیں گم ہو گیا ہو یا شاید مجھ سے دور ہو گیا ہو۔ اب تو وہ مجھے میسج کرنے پر بھی کترانے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے ابا سے پوچھ لیا، ابا یہ سب کب تک چلے گا؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ میری منگنی اسلم سے ہو چکی ہے، مگر اب آپ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ابا نے میری بات سنی اور سخت لہجے میں بولے، بس ختم کر دو وہ منگنی، ہم ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، بہت ہو گیا، وہ لوگ صرف پیسوں کے بھوکے ہیں۔ اسلم نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب بیکار تھے، اس نے وہ وعدے توڑ دیے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ششدر رہ گئی۔ میں ابا سے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ 2 مہینے بعد اسلم کالج آیا، مگر جس کے ساتھ وہ آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ آئمہ کے ساتھ تھا۔ آئمہ میرے پاس آئی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اور بولی، دیکھو تو صحیح، میرے منگیتر سے ملو، یہ اسلم ہے اور ہم کچھ دن پہلے ہی منگنی کر چکے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں صدمے میں تھی۔ اگلے لمحے میں نے آگے بڑھ کر آئمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ چیختی ہوئی اوندے منہ فرش پہ جا گری۔ اسی لمحے اسلم میرے پاس آیا، میری کلائی زور سے پکڑی اور غصے سے بولا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے فاطمہ؟ یہ کالج ہے، کوئی میدان جنگ نہیں۔ مجھے لگا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔
میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہی اور دھیمی آواز میں بولی، اسلم تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ مزید غصے میں بولا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ میری منگیتر ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی، جیسے میں سن ہو گئی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آئی۔ میری حالت ایسی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی رات مجھے اچانک ایک میسج موصول ہوا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، اب میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی۔ تمہاری محبت، تمہارا پیار تو چھین ہی لیا، لیکن اب بہت جلد تمہارے اپنوں کو بھی چھین لوں گی۔ یہ میسج پڑھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میں نے امی سے پوچھا، امی ابا کہاں گئے ہیں؟ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ شام ہو گئی ہے۔ امی بولی، وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، جلد آ جائیں گے۔ مگر رات کے 11 بج گئے اور اس کے بعد جو ہمارے گھر آیا وہ ابا کا تابوت تھا۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، میرا دل پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ابا کو کسی وڈیرے کی بیٹی کی گاڑی نے کچل دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے ابا کی لاش کو اسپتال لے جاتا۔ ابا کی لاش سڑک پر پڑی تھی۔ کچھ نیک دل لوگوں نے پہچان کر ہمیں اطلاع دی اور لاش لے کر گھر آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ معاملہ کورٹ تک لے کے جاؤں گے۔ میں عدالت کے چکر کاٹنے لگی، مگر جلد ہی معلوم ہوا کہ آئمہ نے پیسے دے کر وکیلوں کو خرید لیا ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اسلم بھی آئمہ کے ساتھ تھا۔ پیسوں نے اسے خرید لیا تھا۔ اس کے ابا نے میرے ابا سے دشمنی کی آگ میں ہماری منگنی تڑوا دی اور آئمہ سے رشتہ کر دیا۔ آئمہ تو پہلے ہی اسلم کے گھر رشتہ لے کے جا چکی تھی۔ منیب انکل نے دولت کی چمک میں آ کر اپنے بیٹے کی منگنی آئمہ سے کروا دی اور پھر وہ دن بھی آیا جب دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ پولیس آئمہ کو گرفتار کر کے لے گئی، لیکن اس کے باپ نے پیسے دے کر اسے جیل سے چھڑا لیا۔ وہ ہمارے گھر آ گیا، ہمیں دھمکی دے کر واپس چلا گیا۔ اماں کو میری جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، بیٹی شیر کے منہ میں ہاتھ مت ڈال، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا بس ایک ہی خواب تھا، مجھے ڈاکٹر بننا تھا۔ وہ خواب جو میں اسلم کے ساتھ دیکھا کرتی تھی اب اس کے خوابوں کی جگہ دولت نے لے لی تھی، لیکن میرے خواب وہی کے وہی تھے۔ 3-4 سال کی محنت کے بعد میں آخر کار ڈاکٹر بن گئی۔ اب میں سرکاری اسپتال میں نوکری کر رہی تھی اور اپنی اماں اور گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھی۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں اکثر پسماندہ طبقے کے مریض آتے تھے۔ اسی روز ایک مریض کو لایا گیا جس کی حالت بہت نازک تھی۔ لوگ ترس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ لاش ایک ویران سڑک سے ملی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لاش پر سفید کپڑا تھا، کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں پہچان سکا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر آہستہ سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا چہرہ اتنے سال بعد اس طرح دیکھوں گی۔ یہ آئمہ تھی، وہی آئمہ جس نے میری زندگی اجاڑ دی، جس نے میرے ابا کو مجھ سے چھینا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہی تھی۔ تب مجھے یاد آیا، نشے میں گاڑی چلانا تو اس کی پرانی عادت تھی۔ ایک بار پہلے اس نے نشے میں میرے ابا کو کچل دیا تھا۔ میں ابھی اس کا معائنہ کر رہی تھی کہ اچانک ایک درد بھری آواز نے میرے ہوش اڑا دیے، آئمہ، آئمہ۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ اسلم تھا۔ میرا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا، لیکن میں اسے پہچان گئی۔ وہ رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، میری بیوی کی حالت ٹھیک ہے نا؟ میرا بچہ بچ جائے گا نا؟ پلیز اسے بچا لیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی اسلم تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، جس سے میں شادی کرنے والی تھی، لیکن اب وہ مجھے پہچان بھی نہیں رہا۔ اسی لمحے ایک نرس کی آواز آئی، مریض کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ سن کر سب کچھ جیسے رک سا گیا۔ پھر آئمہ کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ میں بھی اندر جانے لگی تو پیچھے سے ایک آواز آئی، سنیے ڈاکٹر صاحبہ۔ میں نے پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے سامنے آیا، میرے ہاتھ تھام کر بولا، دیکھیے میری بیوی سے زیادہ مجھے میرے بچے کی جان پیاری ہے، بس میرا بچہ بچ جائے۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر مجھ پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میں چپ چاپ وارڈ کے اندر چلی گئی۔ میرے پاس موقع تھا، میں چاہتی تو اپنے ابا کی جان کا بدلہ لے سکتی تھی۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید وہ مر چکی ہے، لیکن جب میں نے اس کی سانسیں چیک کی تو پتہ چلا وہ ابھی زندہ ہے۔ جیسے ہی میں نے مانیٹر پر نظر ڈالی، اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سیدھی لائن میں تبدیل ہو گئی تھی، یعنی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ پھر میری توجہ اس کے پیٹ کی طرف گئی۔ میں نے معائنہ کیا تو بچے کے دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اسلم کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی، بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری بیوی کو کچھ بھی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں سوچ رہی تھی، کیا یہی موقع ہے جو قدرت نے مجھے دیا ہے؟ کیا یہی صحیح بدلہ ہے؟ میں اسلم کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ جب کوئی اپنا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے تو کیسا درد ہوتا ہے۔ اسی دوران لیڈی ڈاکٹر بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی، ڈاکٹر فوری آپریشن کریں، بچے کی جان بچ سکتی ہے، ہم آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟
क्या आप बच्चे की जान की परवाह नहीं? वो मुझे झंझोड़ रही थी, मगर मेरे ज़हन में सिर्फ असलम के अल्फाज गूंज रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे असलम के दिल में मेरे लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ गई है, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था, मैं इसे सबक सिखा के रहूँगी। फिर मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। कुछ देर बाद असलम बेचैनी से मेरे पास आया। क्या हुआ? मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया ना? इसे तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे पता चला है कि मेरी बीवी तो जान से हाथ धो बैठी है, लेकिन मेरा बच्चा तो जिंदा है ना? इसे तो कुछ नहीं हुआ। वो मुझे झंझोड़ कर सवाल किए जा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे क्या जवाब देती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर अगले ही लम्हे मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे अपनी हकीकत बता दूँ कि मैं कौन हूँ। वो बार बार कह रहा था, डॉक्टर साहब आप कैसे डॉक्टर हैं? आपको होश है भी नहीं? यहाँ मेरी बीवी और बच्चा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, और आप। मेरी बीवी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है। इसकी हालत तो पहले ही नाजुक थी, लेकिन आप तो अब मुझे समझती हैं ना? कोशिश करें। मैं गोया बन गई थी। मैं इसे क्या बताऊं? इतने में पुलिस आ गई। केस पे पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक अफसर ने कहा कि हमें इस लाश का मुआयना करना है, ताकि पता चल सके इसके पीछे आखिर किसकी साजिश है। मगर असलम ने सख्ती से मना कर दिया। वो नज़रें चुरा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। असलम पुलिस वालों से कह रहा था, मैं इस लड़की का शोर हूँ, और मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता कि आप मेरी बीवी का पोस्टमार्टम करें। हमें किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं। जबकि पुलिस बार बार इसरार कर रही थी। हम इस लड़की को जानते हैं। इसका वालिद किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। वो जल्द वापस आ जाएगा, इसीलिए हमें पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। मगर असलम गुस्से से दहाड़ा, मैं इसका शोर हूँ। मैंने कहा ना, अपनी बीवी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना तो बस नहीं करवाना। जाइए यहाँ से। पुलिस वाले वहाँ से चले गए। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दाल में कुछ काला है। असलम कुछ छुपा रहा है। वो असलम नहीं लग रहा था जो मेरे साथ रहता था। नहायत सीधा साधा और भोला भाला इंसान होता था, लेकिन अब वो कुछ और ही था। इसके जहन में इस वक्त क्या जा रहा है? पुलिस के जाते ही वो मेरे सामने आया और गुस्से से बोला, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसकी ये धमकी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इतना कहकर वो अंदर जाने लगा, मगर मैंने इसे रोक लिया। रुको असलम। मेरी आवाज़ सुनकर वो एकदम रुक गया और तड़प कर पीछे मुड़ा। मेरी आंखों में झांकने लगा। शायद इसने पहली दफ़ा मेरी आंखों में झांक कर देखा था। फिर एक पल में जैसे पहचान गया वो मेरे करीब आया और मेरे चेहरे से आस्था से मास्क हटाकर दूर फेंक दिया। इसकी ज़बान से निकला, फातिमा। मुझे देखकर इसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। हाँ, मैं फातिमा। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मुझे लगता था तुम मुझे याद करोगे। तुम्हें तो मुझे याद रखना चाहिए था। तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। तुम लोगों ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। मेरी हर खुशी, हर ख्वाब जो मैंने तुम्हारे साथ देखे थे, सब कुछ छीन लिया। कितना कुछ तुमने मुझसे छीना। अब देखो तो सही, किस्मत तुम्हें दोबारा मेरे ही कदमों में ले आई है। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है, और मैं ही वाहिद वसीला हूँ जो तुम्हारी बीवी और बच्चे को ज़िंदगी दे सकती थी। ये मेरे हाथ में था। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी मेरे रहमो करम पर थी, तो फिर मैं कैसे ना अपने बाप की मौत का बदला लेती। असलम, शायद तुम भूल गए हो, मैं तो पल पल इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम मेरे सामने आओगे, और कब मैं तुम्हें अब तुम्हारे किए की सज़ा सुनाऊंगी। कब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि तुमने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की। ये सुनकर वो वहीं रुक गया। रोते हुए कहने लगा, ऐसा मत करो। देखो प्लीज़, ऐसा मत करो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने अपने बाप की वजह से वो सब कुछ किया, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। वो एक मासूम जान है। इसका क्या कसूर है? मेरी खुशियाँ मुझसे मत छीनो। ये सुनकर मैं भी कांप गई। पूरे अस्पताल का अमला हमें ही देख रहा था। असलम मेरे दोनों बाजू थाम के मुझे झंझोड़ रहा था। देखो, ऐसा मत करो। वो बच्चा मेरी पूरी दुनिया है। मुझे इस लड़की की कोई परवाह नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मैंने इसकी आंखों में झांक कर कहा, भूल गए हो असलम, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही चीखी थी, ऐसे ही टूट गई थी जब तुमने मुझे छोड़कर उससे मंगनी कर ली थी। मैंने जब आयमा को थप्पड़ मारा तो तुम मुझ पे ही जलाने लगे। ऐसे पेश आए जैसे मुझे जानते ही ना हो। तुमने तो मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया, ये तक ना बताया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस वक्त मेरा दिल भी ऐसे ही टूटा था। मैं भी रोई थी। मेरी परवाह नहीं की थी असलम, मैं रो रही थी। रो रो कर कह रही थी। वो सर झुकाए खड़ा था। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने अपने आंसू साफ किए और दिल थाम के बोली, वापस चले जाओ असलम, तुम्हारी बीवी यहीं से आगे पहुंच जाएगी। और हाँ, तुम्हारा बच्चा वो भी अब तुमसे दूर हो चुका है। मैंने अपने बाप की मौत का बदला तुमसे ले लिया, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं होगा। सबको यही लगेगा कि ये हादसे में तुम्हारी बीवी की जान गई। असलम सफाई देने लगा। कहने लगा कि वो अपने बाप की ज़ुबान का पाबंद था, बेबस हो गया था। अपने बाप के ने इससे वादा करने पर मजबूर किया था, यहाँ तक कि अपनी जान देने की धमकी दी थी कि अगर उसने आयमा से रिश्ता न जोड़ा तो वो खुदकुशी कर लेगा। मगर मैंने उसकी कोई सफाई नहीं सुनी। असलम वहाँ से चला गया। तब अचानक नर्स मेरे पास आई। इसके हाथों में वही बच्चा था जो रो रहा था। इसे माँ के दूध की ज़रूरत थी।
میں نے اسے تھام لیا اور سیدھا اپنے گھر آ گئی۔ اماں نے جب میری گود میں بچہ دیکھا تو حیران ہو کر بولی، یہ کس کا بچہ ہے؟ کہاں سے لائی ہو اسے؟ اماں کو کچھ نہیں بتایا، بس خاموشی سے فریج سے دودھ نکالا اور اسے پلانے لگی۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے 2-3 دن تک سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں کو سچ بتانا بھی ضروری تھا۔ ایک روز اماں نے تنگ آ کر صاف کہہ دیا، اب تو مجھے سچ بتا کر ہی رہو گی۔ یوں میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، اسلم کا بیٹا ہے۔ میں نے اس کے بچے کو مارنے کی ہمت نہیں کی، لیکن اسے اس کے باپ سے دور تو کر سکتی تھی۔ میں نے بدلہ لیا ہے اس سے اس کا بیٹا چھین کر۔ یہ سن کر اماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی، یہ کیا بیوقوفی کی تم نے؟ جاؤ جا کر اسے واپس دے کر آؤ۔ قصور تو اماں کا تھا، اسی نے تمہارے باپ کو مارا تھا، اسی نے تمہاری خوشیوں کو تباہ کیا تھا، لیکن اللہ نے اپنا انصاف کر دیا۔ تم اس معصوم کی جان کو اس کے باپ سے الگ کر کے بدلہ نہیں لے سکتی۔ اماں کی بات سن کر میں رو دی۔ بچہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اچانک وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میں بچے کو لے کر اسلم کے پاس چلی گئی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اسلم کو اس کا بیٹا دے دیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، اسے گود میں بھر کر جا بجا چومنے لگا۔ اگلے ہی پل اچانک پولیس آ گئی۔ پولیس کے ساتھ وہی شخص تھا۔ میں دور سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ گھر سے باہر نکلی تو دیکھا پولیس نے اسلم کو ہتھکڑی لگا دی۔ وہ شخص غصے سے چیخا، اس نے میری بیٹی کو جان سے مارا ہے، اسے لے جاؤ یہاں سے، ایسی موت دینا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے۔ اس نے میری بیٹی سے میری جائیداد چھینی ہے اور میری بیٹی کو بھی اسی نے مارا ہے۔ اسلم، جس نے ابھی ابھی اپنے بچے کو محض 2 منٹ کے لیے سینے سے لگایا تھا، اس کا بچہ ایک دفعہ پھر سے اس سے جدا ہو گیا، لیکن اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس سے دور ہوا تھا۔ پولیس اسے لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو بچے کا نانا تھا اسے اٹھا چکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے بے دردی سے وہی چھوڑ دیا اور نفرت سے بولا، تو میرا خون نہیں ہے، تو اس شخص کا خون ہے۔ اس سے میں نے اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے شادی کی، ورنہ تجھے غریب تھا، پر اسی نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا۔ اگر تو میرا خون ہوتا تو میں تجھے اپنے ساتھ رکھتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس بچے کا نانا ہے، جس کے جانے کے بعد میں نے روتے ہوئے بچے کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ کسی نے بھی اس بچے کو اپنانے کی رضامندی ظاہر نہیں کی، حتیٰ کہ اسلم کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اماں نے میری بات سن کر مجھے اجازت دی۔ میں نے اس بچے کو پالنے کی ٹھان لی۔ جب میں کام پر چلی جاتی تو اماں اس کا خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ اب وہ صرف اسلم کا نہیں، میرا بیٹا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اسلم جیل سے باہر آئے گا تو میں اسے ضرور اس کے بیٹے سے ملواؤں گی، لیکن دل میں ایک سکون تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، کیونکہ میں خود کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے بچ گئی تھی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔